بنیادی ذمہ داری ہے، لہذا ہم مسجدوں کے تئیں اپنے اندر بیداری پیدا کریں، مسجدوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا جائے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا کام کیا جائے، مسجدوں کے حقوق ادا کیے جائیں، مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ان مسجدوں کو تقلید کی دعوت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو شخصیت پرستی کی دعوت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو اپنی رائے کو تائید فراہم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو تراویح چھوڑ کر کے نوجوان لڑکوں کے ذریعے پیچھے آرام کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ مسجدیں ان کے حقوق ہیں، ان مسجدوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور مجھ کو یاد آتا ہے گزشتہ سال کے رمضان کے آخری عشرے میں، طاق رات میں، مبارک رات میں، اسی مسجد میں لوگوں کو باقاعدہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اسی رمضان میں اسی مسجد کے اوپر کے فلور پر نوجوان لڑکوں کو تراویح چلنے کے درمیان تاش کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے یہ بچے، آپ جن کے سرپرست ہیں، آپ ماں باپ ہیں، کیا آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بچے کو باہر نکالیں کہ جاؤ تراویح پڑھ لو؟ بچہ بیٹھ کر کے مساجد کی توہین کرے، مساجد میں کھیل کود کرے، مساجد میں جوا کھیلا جائے، تصاویر اور ویڈیوز دیکھے جائیں؟ معاف فرمائیں گے، یہ چیز مساجد کو منہدم کرنے کے مانند ہے۔ اور یہی شکایتیں خواتین کے مصلے سے، یعنی خواتین کی نماز کی جگہ سے بھی آتی ہیں کہ ویڈیو کالز چلتی ہیں، وہاں بیٹھ کر کے خواتین سب بندی کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں اپنی ذات کے لیے چندے کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ مسجد کی انتظامیہ کا حق ہے۔ مسجد کی انتظامیہ جو چاہے گی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام انجام دینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا مسجدوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بنو آدم کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا، فرمایا اپنی مسجدوں کے لیے زینت اختیار کیا کرو، مسجدوں میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو۔ مفسرین کہتے ہیں ایسی صورت میں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، کونوا عند اداء الصلاۃ علی حالۃ من الزینہ، کہ نماز کی ادائیگی کے وقت زینت اختیار کی جائے، جو زینت شریعت اسلامیہ نے مشروع کی ہے۔ خواتین با پردہ لباس پہن کر کے آئیں، مرد حضرات ساتر اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے آئیں، اور وہ مسجدوں میں آنے سے پہلے طہارت اختیار کریں، ضرورت ہو تو وضو کریں، ضرورت ہو تو غسل کر لیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، ساتر اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے۔ اور ایسے ہی رب کائنات نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف ہی میں ارشاد فرمایا، اے بنو آدم سن لو کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، لباس بنایا ہے، ولباس التقوی ذالک لباس یواری سوآتکم وریشا۔ اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، یہ لباس تم کو خوبصورت بناتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن تقوی والا لباس، جس لباس میں اسلامی آداب کا خیال کیا جائے، جو لباس پورے جسم کو ڈھانک لے، جو لباس اسلامی احکامات کے مطابق اختیار کیا جائے، جو لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلکنے لگے، اتنا چست نہ ہو کہ رکوع اور سجدے میں جانے کے نتیجے میں اس لباس کو پہننے والے کی شرمگاہ کے اتار چڑھاؤ نظر آنے لگے،
اس طرح کا لباس ان مسجدوں میں اختیار نہ کرو بلکہ لباس تقوی اختیار کرو۔ میں اس موقع سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہ اگر وہ ڈیوٹی سے ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے گھروں سے صلاۃ فجر کے لیے، صلاۃ تراویح کے لیے آئیں تو آپ نیچے اگر پینٹ پہنے ہیں تو اوپر سے کم از کم کرتا ڈال لیں۔ آپ دیکھیں کتنا تنگ لباس پہن کر کے نوجوان مسجدوں میں آتا ہے، داڑھی پوری ہے، ٹخنے سے اوپر ہے، لیکن رکوع میں جاتا ہے تو لباس کی تنگی اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کم از کم مسجدوں میں اس کو داخل کر کے مسجدوں کا سکون نہ غارت کیا جائے۔ لہذا مسجدوں میں آنے سے پہلے کرتا پیجامہ یا کم از کم لمبی شرٹ اور ایسا لباس پہنا جائے جو لباس آپ کے جسم کے لیے ساتر بھی ہو اور ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، اور تنگ لباس پہننے کی گنجائش تو اسلام میں کسی بھی موقع سے نہیں ہے۔ باریک لباس کبھی نہیں پہنا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ رب کائنات نے اسی آیت کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم سن لو تم کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا دیا تاکہ لوگ ان کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ یہ بنی آدم کا پہلا فتنہ تھا جو بے حیائی کا فتنہ تھا، جسم کو ننگا کرنے کا فتنہ تھا۔ آج کے دور میں یہ فتنہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، تقوی کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے، رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے بقیہ مہینوں کے لیے دین پر قائم رہنے کی خاطر اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد کے حقوق ادا کریں، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقلید شخصی اور اپنی رائے سے فتویٰ دینے سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے دین کا حقیقی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی اس رمضان کا تقاضا ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔